سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا. ہمارے پاس تو اپنا ایک ناخن نہیں ہے، انگلی نہیں ہے. میرے پاس ایک مہمان ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے میرا بیٹا بیمار، منہ میں کوئی تکلیف تھی، علاج میں 1.25 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے. یہ پاکستان میں علاج کروایا، بیرون ملک علاج کے لیے لے گئے، لیکن پھر بھی شفا تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. بچے صحت مند نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. میں حیران رہ گیا کہ ایک ہلکی سی بیماری علاج میں 1.25 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کی پیاری کریم ذات جس نے سر سے لے کر پیر تک صحیح سالم ایک ایک روح اللہ نصیب فرما رکھا ہے، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے یار؟ کہاں دینے والی ذات تو وہ ہے یا رکھنا. ہم تو سب مانگتے ہیں یا رکھنا، غنی تو صرف رب کی ذات ہے یا رکھنا. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو یا رکھنا. ہم سب چاہے یہاں پر بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ بھی رب کے دروازے کا گدا ہے یا رکھنا. بادشاہی تو رب کی ہے یا رکھنا. الحمدللہ یہاں کی کیا بادشاہت ہے، آج جنازہ نکل جائے سب کچھ یہیں رہ جائے یا رکھنا. بادشاہت تو ان کی ہے یا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع یہی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے یا رکھنا. بھائی کہنے لگے امریکہ پہنچنا مشکل ہے، امریکہ پہنچنا مشکل ہے، عرش پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. امریکہ پہنچنا مشکل ہے، عرش پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں. ہاں پھر کہنے لگے سب کہو سبحان اللہ. عرش پر پہنچ گئے، کیا دیر لگی. سبحان اللہ کہا، عرش پر پہنچ گئے. الحمدللہ کہا، عرش پر پہنچ گئے. اللہ اکبر کہا، عرش پر پہنچ گئے. نماز پڑھ لی، عرش پر پہنچ گئے. قرآن پاک کی تلاوت کر لی، عرش پر پہنچ گئے. دکان سچائی سے بھری ہوئی، امانت داری سے بھری ہوئی، خدا خوفی سے بھری ہوئی. یہ دکان عرش پر نہیں، عرش پر ہے یا رکھنا. آپ اپنے دفتر میں کام کریں، سب سے پہلے رب کو خوش کرنا ہے یا رکھنا.